لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ عین دوپہر کے وقت مخبر نے اطلاع دی کہ سورج ڈھلنے کے بعد دلہن کی رخصتی ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، اگر تیری رگوں میں اپنے باپ راجپوت کا خون ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے سونار کی بیٹی کی پالکی ہمارے محل کے دروازے پر لگ جائے۔ بیٹا بولا، نور الدین پور کے راستے میں جو جنگل پڑتا ہے وہاں ہتھیار سے مسلح ہو کر ہمارے سپاہی پہنچ چکے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ شام ہوتے ہی دلہن کی پالکی ہمارے محل کے دروازے پر ہوگی۔ نور الدین پور سے 1 میل کے فاصلے پر گھنا جنگل پڑتا تھا۔ جب وہاں بارات پہنچی تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ پلک جھپکتے ہی ننگی تلوار چمکاتے 10-15 کڑیل نوجوانوں نے پالکی کو گھیر لیا۔ کمہار اپنی جان کے خوف سے پالکی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ دلہن پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جاگیردار کا بیٹا شراب میں مست تھا۔ اس نے للکارتے ہوئے کہا، دلہا دلہن کو اٹھا کر جنگل میں لے چلو، وہاں دلہے کو قتل کر کے نئی نویلی دلہن کے ساتھ پہلی رات کی ملاقات کی جائے گی۔ دلہا کو رسیوں سے جھکڑ کر باندھ دیا اور پالکی اٹھا کر جنگل کے اندر لے گئے۔ جاگیردار کا بیٹا نشے کی حالت میں دلہن کے قریب پہنچ گیا اور کہا، اس وقت میں تمہارا پتی ہوں، تمہارے پتی کو ابھی ابھی خون میں نہلا دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لالا کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکلی، یا حسین، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کلمہ سن کر جاگیردار کا بیٹا غصے سے تلملا اٹھا۔ ہندو دھرم کی لڑکی ہو کر مسلمانوں کے دیوتا کو پکارتی ہے، دیکھتا ہوں کون تجھے میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ساتھیوں کو للکارا، تلوار سے اس کے پتی کے 2 ٹکڑے کر دو اور لڑکی کو شکنجے میں کس کر گھوڑے پر باندھ دو۔ سپاہی رسیوں کا شکنجا لے کر لالا کے قریب پہنچ گئے۔ اچانک فضا میں بجلی گوندی، ایک تلوار چمکی اور کڑکتی ہوئی آواز سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو زمین پر 15 لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ رسیوں میں جھگڑے شوہر کی گریں کھل چکی تھیں اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جذبہ عقیدت سے لالا اور اس کے شوہر کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے زمین پر جھک گئیں۔ کربلا والے سرکار کی چمکتی تلوار سے کافر ہی قتل نہیں ہوئے، بلکہ دلہا اور دلہن کا کفر بھی قتل ہو کر رہ گیا تھا۔ جان کے خوف سے بھاگے ہوئے کمہاروں نے نور الدین پور پہنچ کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ خبر سنتے ہی گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ بجلی کی طرح سارے علاقے میں اس واقعہ کی خبر پھیل گئی۔ جس نے جہاں سنا جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ سونار اور اس کی بیوی کو اطلاع ملی تو وہ فوراً اس مقام پر پہنچے۔ ہزاروں افراد کا جنگل میں میلہ لگ گیا۔ پالکیوں کی تلاش میں مشتعل برادر جنگل میں گھس گئے۔ جھاڑیوں کے جھنڈ میں چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو سب پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پالکیاں خالی پڑی تھیں اور لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ رسیاں الگ پڑی تھیں، تلواریں چمک رہی تھیں، لیکن ان پر خون کا دھبا نہیں تھا۔ حیرانی کے عالم میں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ مشل برادر آگے بڑھے تو دیکھا کہ دلہا اور دلہن سجدے کی حالت میں بے خبر پڑے ہیں۔ ان کے منہ سے چیخ نکل پڑی، دلہا دلہن مل گئے۔ اس آواز پر سب لوگ دوڑ پڑے۔ ان پر نیم بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔
فوراً پالکی میں لاد کر جودھپور لایا گیا۔ رات بھیگ چکی تھی۔ اپنی پناہ گاہ پر پہنچ کر لالا پوری طرح ہوش میں تھی۔ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے سارا واقعہ سنایا۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل سکے۔ کربلا والی سرکار کو آواز دیتے ہی کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور دشت سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد کس طرح کیا ہوا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا زمین پر لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ لالا کی ماں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر چیخ پڑی، یا حسین، تم سچے ہو، تمہارا دھرم سچا، تم گواہ رہنا، آج ہم سب تمہارے نانا جان کا مذہب قبول کرتے ہیں۔ واقعات کے راویوں کا کہنا ہے اس خاندان کے علاوہ ہزاروں افراد کربلا والے سرکار کی برکتوں سے اسلام قبول کرنے لگے۔